محمدی روحانی قافلہ، محمدی روحانی قافلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی، جو تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا یہ بابرکت دن، جمعۃ المبارک، خوبصورت دن، دنوں کا سردار دن، محبت الہی حاصل کرنے کے لیے لطائف امر کی گفتگو جاری ہے، اور لطیفہ قلب کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ قلب کا معنی دل ہے، جس کا ایک معنی میں نے یہ بتایا کہ قلب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو انسان کے سینہ کے بائیں جانب موجود ہے۔ یہ جسمانی قلب سے، یہ جو انسانی قلب کے اندر، انسانی سینہ کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے، دل، یہ حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ یہ روح کا منبع اور معدن ہے قلب جو ہے، لیکن اس کی شکل اور کیفیت بیان کرنا میرا مقصود نہیں، میں لطائف امر میں لطیفہ قلب کی بات کر رہا ہوں۔ اور قلب ایک روحانی لطیفہ ہے جس کو قلب انسانی سے
گہرا تعلق ہے، اور یہ روحانی قلب عالم امر ما فوق العرش سے لا کر جسمانی قلب کے اندر انسان میں ودیت کیا گیا، اس کے سینے کے اندر رکھ دیا گیا۔ اور لطیفہ قلب کا تعلق قلب انسانی سے ایسا ہے جیسا کہ مسکن کا تعلق مکان سے ہے، یعنی رہنے والے کا تعلق ایک مکان کے ساتھ ہے، اس طرح اس دل کا تعلق اس انسانی کارخانہ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے۔ قرآن و حدیث میں قلب کے الفاظ کئی بار استعمال ہوا، اور اس کا مخاطب یہی لطیفہ قلب ہے۔ قرآن نے جہاں بھی دل کی بات کی ہے، میں نے اپنے گزرے ہوئے مجالس کے اندر مختلف قرآنی آیات بھی بیان کی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سلسلے کی یہ 21ویں آج ہماری مجلس قائم ہے۔ اہمیت قلب، اس دل کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیے وجود انسانی میں اس کی حیثیت ایک ایسے ہے جیسے رعایا کے اوپر ایک بادشاہ اور ایک حاکم کی ہے، اور جسم کے اوپر یہ دل حاکم ہے، یہ سردار ہے، یہ جسم کا بڑا جزو ہے، یہ پورے جسم کے لیے آقا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اعضائے ظاہری و باطنی جتنے بھی ہیں، خواہ ہمارے اندر ہیں یا باہر ہیں، سب اس کے خادم ہیں اور اس کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے، اس کی بات کو مانتے ہیں، اور دل ان میں تصرف کرتا ہے، دل ان پر اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ اطاعت و خدمت کے اعتبار سے قلب کے 3 بڑے خادم جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ارادہ بھی اس کا خادم ہے، اور اس کے اوپر پورے اعضاء کو جو قدرت حاصل ہوتی ہے، جیسے آنکھ بد نگاہی کر سکتی ہے، غیر عورت کو دیکھ لیتی ہے، ہاتھ چوری کر سکتا ہے، پاؤں گناہ کی طرف جا سکتا ہے، یہ قدرت ہے اس کے اوپر۔ ارادہ، اس کے اندر جو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے قدرت ملتی ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور علم ادراک، یعنی یہ پہچاننے کی قوت، اور یہ جاسوسی کا کام کرتا ہے، انٹیلیجنس کا کام کرتا ہے، یعنی انسان دیکھ کے پہچان لیتا ہے چیز کو، جیسے شکلیں پہچانتے ہیں، سونگھ کر پہچان لیتا ہے اس کی خوشبو سے، سننے سے آواز پہچان لیتا ہے، چکھنے سے ذائقہ پہچان لیتا ہے، چھونے سے پتہ چل جاتا ہے یہ دروازہ ہے، لکڑی ہے، دیوار ہے، یہ اس کی وہ چیزیں ہیں جو اس کو انفارمیشن دیتی ہیں۔ اور اس طرح باطنی قوتیں جو اس کی ہیں، اس کے خیال، فکر، ذکر، حفظ، یہ تمام چیزیں جو اسے یاداشت میں رہتی ہیں، یہ اس کی باطنی قوتیں ہیں۔ اور جیسا آپ نے سنا کہ یہ انسان کے جسم میں بادشاہ کی حیثیت و اہمیت رکھتا ہے، اور سارا بدن اس کی سلطنت ہے، اس لیے دل شخصیت انسانی پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے۔ عقل و فکر کی قوتیں بھی اس کے سامنے مغلوب ہیں۔ اسی طرح انسان کا کردار، عادات، رویے دل کے ہی زیر اثر اپنے رخ کا تعین کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی دل کے اوپر بات کی ہے۔ اب جو بات میں سمجھانے کے لیے یہ پچھلی تمہید بنائی، اس آیت مبارکہ کی طرف میں آپ کو راغب کر رہا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یعنی جب دل بند کر دیا گیا تو پھر باقی اعضاء بھی دل کے زیر اثر بیکار ہو گئے۔ اب اللہ اس جگہ پر 3 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، قلوبہم، سمعہم، ابصارہم، دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دیا۔ ختم اللہ علی، اللہ نے مہر لگا دیا۔ اگر اس آنکھ کی بات ہوتی
ان کانوں کی بات ہوتی اور اس دل کی ظاہری جو ہماری دھڑکن ہے صرف اس کی بات ہوتی، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کافر اندھا ہے. لیکن اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی بات ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی وہ آنکھوں سے اندھے ہیں اور کانوں سے بہرے ہیں. انہیں کوئی حق کی سمجھ نہیں آتی، انہیں اسلام کی پہچان نہیں، انہیں اچھے اور برے میں پہچان نہیں. جیسے آج فی زمانہ انسان اولیاء اللہ کو نہیں پہچان سکتا. جگہ جگہ پر آپ کو ڈیرے لگے ملتے ہیں، تعویذ دھاگے دم درود چلتے ہیں. آج جو ہے غیبی باتیں بتانے والے کو اللہ کا ولی مان لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حق کو تلاش نہیں کیا. حق کی پہچان یہ ہے، جو سادہ اس کی میں تعریف کروں، اہل حق کی پہچان یہ ہے کہ ان کے شب و روز، ان کے دن رات، ان کی زندگی کی خلوتیں اور جلوتیں کبھی بھی قرآن اور سنت کے ساتھ ٹکر نہیں لیتی. وہ ہر وقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے تابع رہتے ہیں، ان کا ظاہر بھی ان کا باطن بھی. تو اللہ نے باطنی آنکھ اور باطنی کانوں کی بات کی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب جن کے آنکھیں اور کان پہ مہر لگ گئی، دل پہ مہر لگ گئی، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے. انہوں نے ہدایت کو پہچانا نہیں، انہوں نے اہل حق کو پہچانا نہیں، انہیں ائمہ حق کو پہچانا نہیں، انہوں نے قرآن والوں کو پہچانا نہیں، انہوں نے قرآن کے وارثوں کو پہچانا نہیں ہے. وہ تو عام بندہ سمجھتے رہے ہیں، گوشت پوش کا بندہ بنا ہوا آ گیا ہے. جیسے کافروں نے اللہ کے آخری نبی کی پہچان نہیں کی، اپنا چچا ہونے کے باوجود ابو جہل بن گیا، عرب کا جو سردار تھا، وہ پہچان نہیں سکا. تو اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی کہ تو نے میرے نبی کی پہچان ہی نہیں کی. میرا نبی تو میرے حکم سے بولتا ہے، یہ تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے اللہ کا نبی. تو ہر دور میں نبی اور رسولوں کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے دین کا کام کیا، اہل بیت نے دین کا کام کیا، تبع تابعین نے کام کیا، ائمہ حق نے اس کے اوپر کام کیا، دین کے اوپر. ہر دور کے اندر لوگ اہل اللہ کو نہیں پہچانتے رہے، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان کے خلاف بات چیت کرتے رہے. وہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی حق پہ ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، میں نے مہر لگا دیا ان لوگوں کے اوپر جو شک کی نگاہ سے اہل اللہ کو دیکھتے ہیں، جو بغض کی نگاہ سے اہل اللہ کو دیکھتے ہیں، قرآن و سنت پہ چلنے والوں پہ شکوک و شبہات رکھتے ہیں. میں نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر. یہ اندھے ہو چکے ہیں، یہ گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں. ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر لیا ہے. اور اسی صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے اسی صورت سے جو ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے، اللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل سورہ حج کے اندر پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 46 کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فَإِنَّهَا لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. لا تعمى الابصار، کن کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمى القلوب، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں. ان کے دل پہ چونکہ مہر لگی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے یہاں پر بتا دیا ولکن تعمى القلوب، ان کے دل اندھے ہوتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر جو نور ہے
وہ اٹھا لیا جاتا ہے، ان کے دلوں کے نور کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے دل کفر سے اور اندھیرے سے بھر دیے جاتے ہیں، بلکہ ظاہری آنکھ ان کی ہوتی ہے، وہ ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ لَتَعْمَى الْأَبْصَارُ، وہ آنکھیں رکھتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں، پوری دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ سائنس میں بھی بڑی ترقی کرتے ہیں، کتابیں بھی بڑی بڑی پڑھتے ہیں، کمپیوٹر کا بھی بڑا اعلیٰ کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے ان کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ فی الصدور، جو ان کے سینوں میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں ان دلوں کے اوپر مہر ہے، اس لیے وہ اندھے ہوتے ہیں، وہ حق کو پہچان نہیں سکتے۔ حصول ہدایت کے لیے یاد رکھیے میرے پیارو، حصول ہدایت کے لیے، ہدایت پر چلنے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پر قائم ہونے کے لیے ظاہری آنکھیں رہنما نہیں بن سکتی، ان کی بے نائی بے حیثیت ہے، اس کی بے نائی کا کوئی اعتبار نہیں، اچھے اور برے کی پہچان کا کوئی اس کے پاس پیمانہ نہیں، یہ ظاہری حسن کو دیکھ کے واہ واہ کہہ جائے گی، لیکن باطنی حسن تک اس کی رسائی نہیں جائے گی، باطن والے قلوب پر اس کی رسائی نہیں جائے گی۔ یعنی دل کے اندھے پن نے ان لوگوں پر ہدایت کے سارے دروازے بند کر دیے جن کے دلوں میں خرابی ہے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اذا کا دیکھنا، سننا، سمجھنا، بولنا، چلنا وغیرہ کوئی حیثیت و اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کے اوپر، دل کے اوپر اس کی کیفیات قائم نہ ہو جائیں، جب تک وہ دل سے فیصلہ کرنے والا نہ بن جائے۔ اسی لیے میں لطیفہ قلب کی روشنی ڈالتے وقت قلوب کے جو فنکشن ہیں اور اس کے کام جو ہیں ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور فساد زدہ دل ہونے کی صورت میں اعمال صالح بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کمی اخلاص کی وجہ سے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ جب دل ہی نہیں مان رہا اس چیز کو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی جب تک مہر نہیں لگتی کہ وہ دل تو اقرار کرتا ہے، منافقین نے بھی دل سے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں منافق بن کے آئے، زبان سے پڑھتے تھے، تو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ان کی اس بات کو اور انہیں منافقین کے خطاب سے پکارا، منافق کہہ کے پکارا، کیونکہ دل کی بات لے کے آتے۔ صحابہ دل کی بات لے کے آئے، انہوں نے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے تو اللہ نے انہیں شان والا اور عظمت والا بنا دیا۔ قرآن نے دل کے اوپر بات کی ہے کہ دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، اور اب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک، حدیث مبارک، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے روشنی میں دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، الا کا صیغہ استعمال کیا یہاں پر، خبردار، خبردار، بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا تمہارے دل کے اندر ہے، جسم کے اندر ہے، جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد، جب یہ درست ہو جاتا ہے تو جسم کا ایک ایک جزو درست ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دل گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو صلح الجسد کلہ، یہ سارا جسم جو ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ جیسے خراب دودھ، صحیح دودھ کے بڑے دودھ کو ایک قطرہ خراب کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ دل اگر خراب ہو گیا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورے کا پورا جسم خراب ہو گیا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں وہ کیا چیز ہے، وہ ہے تمہارا دل، یہی دل ہے عرش معلا، یہی دل ہے طور تجلا، یہی دل ہے میرا مصلی۔
تو اسی وجہ سے سارے کام خراب ہوتے ہیں جب دل کے اوپر آپ نے، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات بیان کی، میں نے بخاری شریف سے ایک حدیث مبارک ریفرنس میں پیش کی کہ اس دل کی تربیت کتنی ضروری ہے، اس دل کی اصلاح کتنی ضروری ہے، جسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اس سے ہم دور ہو گئے ہیں، بھاگ رہے ہیں اس دل کی خیر کی طرف نہیں جا رہے، اسے خیر کی طرف نہیں لے کے جا رہے، ہم سوچوں میں گم ہیں۔ زندگی ختم ہو جائے گی، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، دنیا کی تگ و دو، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کے اوپر ہی ہمارا دل ہمیں جو ہے مشاورت دے گا اور اسی کے لیے ہی ہمیں جاری۔ یاد رکھیے ایک ایک حدیث مبارک سیکھنے کے لیے ہزاروں میل صحابہ تابعین صحابہ کے پاس سفر کر کے آتے تھے، اور طالب مولا اس دل کی اصلاح کے لیے سینکڑوں میل چل کے اولیاء اللہ کے پاس آتے، لیکن آج عملی طور پہ فقدان ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھیے اسلام کے سارے امور کا دار و مدار دل پر ہے۔ اگر انسان کا دل حق سبحانہ و تعالی عز و جل کے ساتھ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے، جو اللہ کا غیر ہے، جسے ہم نے اپنے دل میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کو، جس کو عام اصطلاح اسلام میں عام جو کہتے ہیں شرک کرنا، وہ تو الحمدللہ مسلمان شرک نہیں کرتا، مسلمان مشرک نہیں ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بت بنا لینا، اس کی پوجا کرنا، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنا۔ اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی سبحانہ عز و جل کا ہمیں تعارف کرایا اور کہا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، تو پتہ چل گیا اللہ ایک ہے۔ شرک سے پاک ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، شرک سے پاک ہو گئے۔ اب میں کس شرک خفی کی بات کر رہا ہوں؟ وہ چیزیں مسلمان ہونے کے باوجود شہوت کو دل میں رکھا ہوا ہے، ٹکرا رہے ہیں توحید کے ساتھ۔ ہم اپنے نفس امارہ کو توحید کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، اذان ہو رہی ہے کہتے ہیں نہیں اس مولوی کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، میں نے مسجد میں نہیں جانا۔ اذان ہو رہی ہے کہتے ہیں نہیں یہ میرے برادری والے نے مسجد بنائی ہوئی ہے، میں نے اس مسجد میں نہیں جانا۔ اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، لیکن تو کہتا نہیں ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بستر گرم ہے، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، خفی ہے، جو سینے میں چھپا ہوا ہے۔ اس سے تھوڑا سے بڑے شرک کی بات کرتا ہوں، جو بڑے بڑے بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تکبر کے بت، خاندانوں والے بت، علم والے بت، عہدے والے بت۔ ہم سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی اس معاشرے میں نہیں، اس محلے میں مجھ سے زیادہ عزت والا نہیں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ یہ ٹکر ہے ربوبیت کے خلاف۔ جو مالک اکبر ہے سب سے بڑا ہے۔ تکبر کی بڑائی کی چادر، عزت کی چادر صرف مولا کے لیے ہے۔ یہ شرک خفی ہے جو ہم نے انسان کے دل میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتار کیا ہوا ہے۔ پھر دولت کی سوچ، مال کی فکر، کاروبار کی فکر، 24 گھنٹے یہی فکر لگی ہوئی ہے۔ اصلاح کی بات ہی نہیں، دل قبول ہی نہیں کرتا، خسارہ ہو جائے گا، دکان خراب ہو جائے گی، صبح اٹھنے کے لیے جو ہے نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، 7 ساڑھے 7 بجے اٹھ جائے گا، بچوں کو بھی اٹھائیں گے، تیار ہو جاؤ، اسکول سے لیٹ نہ ہو جائیں، دفتر سے غیر حاضری نہ ہو جائے، دکان میری نقصان اور خسارے میں نہ چلی جائے، تھکا ماندہ ہوا آئے گا اور بستر پہ گر جائے گا اور نیند کی وادی میں چلے جائے گا۔ یہ شرک اصغر ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ 5 وقت اللہ نے میرے اوپر فرض کیے ہیں، میں نے 5 وقت دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، تو نے دل غیر کے حوالے کیا ہے۔ یہ دل بہت خراب دل ہے، ابتر ہے۔ در حقیقت اس کے قلوب میں فساد ہے، عملاً غیر کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے، عملاً ظاہری طور پہ، عملی طور پہ، قلبی طور پہ غیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے صرف ظاہری اعمال اور رسمی عبادتیں
آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. آپ عبادت کریں گے، عبادت کا ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کی عبادت، آپ کا روح، آپ کا دل، آپ کا جسم، آپ کے دماغ کی سوچ جب تک مولا کی طرف ایک ہی سمت میں نہیں رہتی، اس وقت تک آپ کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی، آپ کو عبادت کی چاشنی نہیں ملے گی، آپ کو عبادت میں سرور نہیں ملے گا. انسان کی اصلاح کے لیے ظاہر اور باطن کی تربیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. یعنی دل کو غیر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ کر لے اور اعمال صالحہ شرعیہ کی بجا آوری لائے. اور اعمال صالحہ کے بغیر سلامتی دل کا دعویٰ باطل ہے. اس طرح اسلامی طور طرز کو اپنانا جب تک اس کا دل ہی اس پہ مائل نہیں ہے، اور سلامتی قلب کے بغیر اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی، بغیر اعمال صالح کچھ سمجھ نہیں آئے گی. حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کہتے ہیں ام المومنین میں ایک عرضی پیش کرتا ہوں. ہاں بتاؤ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کیا انسان میں سر مقام پہچان، آنکھیں رہبر، کان محافظ، زبان ترجمان، ہاتھ لشکر، پاؤں کاسد اور قلب بادشاہ ہے؟ تو جب بادشاہ اچھا ہوگا تو توابع اچھے ہوں گے، یعنی اس کی اطاعت کرنے والے توابع اچھے ہوں گے. تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تو نے سنا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے کہ آنکھیں رہبر ہیں، کان محافظ ہیں، زبان ترجمان ہے، ہاتھ لشکر ہیں، پاؤں کاسد ہے، قلب بادشاہ ہے. میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے. اب اندازہ لگاؤ اپنے اپنے ہاتھوں کا، اپنے اعضائے ظاہری جسم کا. تو امیر المومنین امام المتقین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا زمین میں انسانوں کے دل کے اندر جو قلوب پڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں زمین میں خدا کے برتن قلوب ہیں، ان میں زیادہ محبوب وہ ہے جو مومن کے لیے نرم ہے، یقین میں صاف ہے، دین میں سخت ہے. اور قلب اس کی مثال ایسے ہے جیسے عرش و کرسی کی طرح، یہ جو انسان کے سینے کے اندر ہے. یاد رکھیے فساد قلب سے مراد قلبی امراض میں مبتلا ہونا ہے. ہم قلبی امراض کس کو سمجھتے ہیں کہ دل کے وال بند ہو جائے اس کے لیے بائی پاس کرا لیں گے، دل کی بیماریاں ہیں، کوئی اس میں رکاوٹ آ گئی ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں، دل بڑا ہو گیا یہ دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری کے لیے ہم بھاگتے رہتے ہیں. جو دل کے اندرونی بیماری اصل ہے، جس نے اصلاح پا کر حق کو پہچاننا تھا، اللہ کی توحید کو پہچاننا تھا، اس کی اصلاح کی طرف جو ہے ہم بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں. سب سے بڑی مرض دل کا غیر کے ساتھ گرفتار اور مشغول ہونا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک کر لینا، یہ سب سے بڑی دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری یہ ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پہ اور اسے دعوت گناہ ملے اور وہ گناہ کر جائے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا دل توحید کے ساتھ ہے. ہاں اسے جوانی میں اور حالت شباب میں اور حالت مال کے اندر حسین عورت دعوت زنا دے اور وہ یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں ڈرتا ہوں، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ غیر کے ساتھ شریک نہیں. میں اور آپ منصف بن کے فیصلہ کریں. اگر میرے اور آپ پہ یہ وقت آئے پھر پتا چلے گا ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا غیر کے ساتھ ہیں. فیصلہ ہم نے خود اس وقت کر لینا ہے. رشوت لینے کی باری آئی، ہاتھ بڑھ گئے تو پھر
پتا چلا ہم غیر کے ساتھ ہیں، سود لین دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم مختلف جو ہے شکے نکال لیتے ہیں، قانون نکال لیتے ہیں. یہ سود نہیں ہے. جب برائی سے بچنے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ایسا موقع پھر نہیں ملے گا. میرے دوستو، پھر موقع اس وقت بھی نہیں ملے گا جب میدان حشر میں اللہ کی کرسی لگی ہوگی اور کہا جائے گا المنتقم، آج انتقام کا دن ہے، آج ذرے ذرے کا حساب کا دن ہے. اس دن بھی پھر موقع دوبارہ نہیں ملے گا. آیا ہمارا دل غیر کے ساتھ جڑا رہے آخری دم تک، مرتے وقت بھی؟ یہ تو جو ہے نا انصافی ہے اپنے جسم کے ساتھ. تو ہم نے اپنے قلب کو اللہ رب العزت کے انوارات سے بھرنا ہے اور شیطان لعین کے وساوس سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی چالوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ قلب میں شیطان کا قبضہ ہے اور بندہ زبان سے توحید خالص کا دعوے دار ہوتا ہے. غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے دوری پیدا کر دے، اس سے لا تعلقی کی جائے، تو پھر جا کے آپ کو سمجھ لگے گی کہ میں نے اصلاح لینی ہے. تو وقت کی کمی کے باعث بھی یہ پروگرام ابھی مکمل نہیں ہو سکا. فساد قلب کے میں نے اسباب ابھی بتانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بندگی کی وجوہات، اور اس میں جو رکاوٹ آ گئی، جو انقطاع ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا توحید کے ساتھ، جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ رہا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلی مجلس تعلیم و حلقہ ذکر کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلبی ذاکر بنائے اور اللہ تعالیٰ عمل صالح عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. اللہ اللہ